السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم بھی نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں ذہن نشیں رکھنی چاہیے۔ یہیں سے میں اپنی بات کو انشاءاللہ اسی کے ذریعے میں آپ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم ہمیں اندھیری زندگی سے نکالنے کے لیے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بن کر دکھایا۔ یعنی جو احکامات قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل لائف میں اتار کر، گزار کر، جی کر دکھایا، تاکہ آگے آنے والی امت کہیں بھٹک نہ جائے۔ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کے تمام احکامات، تمام طریقۂ زندگی کا ہر ڈپارٹمنٹ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کرایا۔ تو اب پہلا یقین جب ہمیں یہ ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور قرآن کریم ہی ہمارا سلیبس ہے، یعنی ہماری زندگی کو گزارنے کا طریقہ کار، صحیح، اچھا، بہترین طریقہ کار جو پیش کیا ہے اور مکمل، وہ قرآن کریم ہے۔ ٹھیک، مکمل نصاب ہے قرآن کریم، مکمل سلیبس ہے قرآن کریم، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ قرآن پیش کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس زندگی کو پریکٹیکل طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور یہ اس عقیدے کو لے کر ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم پر یقین نہ کریں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ کریں تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب جب ہم نے ان دو چیزوں پر یقین، دو باتوں پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر اس کی ہر بات اور اس کا ہر طریقہ ہمیں ہر طریقے کے آگے ہمیں سر جھکانا ہے اور اسے قبول بھی کرنا ہے۔ ٹھیک، جب ہم نے اس کو قبول کر لیا اور اسی سلیبس کو اپنی زندگی کا سلیبس مان لیا، تو پھر پوری زندگی ہماری اسی کے گرد گھوم گئی نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کا سلیبس آپ کہتے رہو کہ سلیبس ہے، میرا سلیبس ہے، اور اس کو آپ فالو نہ کرو، تو کیسا سلیبس آپ کا ہوگا؟ جیسے آپ کسی اسکول میں، جس اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہو، اسی اسکول کا سلیبس آپ وہاں فالو کرو گے، اور اگر آپ نے دوسرے اسکول کا سلیبس لیا یا کچھ بڑھا کر یا گھٹا کر لیا، تو یقیناً وہ سلیبس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس اسکول کا مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو کان پکڑ کے باہر کر دے گا۔ یہی ہوتا ہے نا دنیا میں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سلیبس ہمیں دیا ہے وہ مکمل سلیبس ہے، اس میں ہم نہ کسی چیز کو مزید شامل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس سے آگے کی چیز کو لا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا، جو کچھ کر کے دکھایا، پورا دین ہمارے سامنے پیش کیا، اب اس میں کوئی نہ تو ہم اضافہ کر سکتے ہیں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں۔ وہ بھلے ہی نیکی کا ہی کام کیوں نہ ہو، اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 سجدوں کا حکم دیا۔ اب سجدہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنے بندے پر جب پیار آتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم 2 سجدے کے بجائے تیسرا سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز ہماری خراب ہو جائے گی، ہماری نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ہم 1 سجدہ کم کر دیں تو بھی ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، دیٹس آل۔ ٹھیک ہے، تو خالی نماز کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں وہی بات ماننی ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے اور یا کر کے دکھائی ہے، اس پر ہی چلنا ہے ہمیں۔ اب اگر ہم اس میں کسی بھی چیز کا اضافہ کرتے ہیں یا اپنی عقلی دلیلیں پیش کر کے ہم جو ہے اس میں کم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہماری وہ عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ تو اب ہمارا یہ بات جب ہم نے سمجھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن کریم ہمارا مکمل سلیبس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ہمیں کر کے دکھا دیا ہے، اور مزید اس سے آگے اگر ہم چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دوست
حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، یہ تمام خلفائے راشدین چاروں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے مکمل طور پر. یعنی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اٹھا کر کے عمل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیسے کیا ہے، آپ نے کیسے فیصلے کیے ہیں، آپ نے کیسے چلے ہیں، آپ کیسے اٹھے ہیں، آپ نے کس کے لیے کون سا فیصلہ کس طرح کیا ہے. اس کے آگے اور صحابہ کرام، ان کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. تو اب ان کی پوری زندگی میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں 12 ربیع الاول کو کسی بھی حدیث کے ذریعے، کسی بھی صحابی کی زندگی کے ذریعے، کسی بھی خلفائے راشدین کے ذریعے ہمیں یہ عمل یا یہ نمونہ ہمیں نہیں ملتا کہ 12 ربیع الاول کو کبھی بھی آپ کی پیدائش کی خوشی جو ہے وہ عرس کی شکل میں منائی گئی ہو، جھنڈے لگا کر منائی گئی ہو، لائٹس کو ڈال کر منایا گیا ہو، یا ڈیک بجا کر منایا گیا ہو، سڑکوں پر شور شرابہ کر کے منایا گیا ہو. ایسا ثبوت ہمیں کہیں نہیں ملتا. پہلی بات تو یہ ہے. تو جب ہمیں ثبوت ہی نہیں ملتا زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا، تابعین کی زندگی میں نہیں ملتا، تبع تابعین کی زندگی میں نہیں ملتا، تو کیا ہماری اوقات ہے کہ ہم اس دین کے طریقے میں کوئی نئی چیز شامل کریں؟ نہیں ہے. اللہ نے حق نہیں دیا ہے. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں چلنا ہے، وہیں اس میں کوئی نئی چیز شامل کرنا بدعت کہلاتا ہے. تو یہ 12 ربیع الاول جو آنے والا ہے، اور جس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں، دکانیں کھل چکی ہیں، شور شرابے کی تیاری ہو رہی ہے، جھنڈے اور جھنڈیاں اور لائٹس کا ایک کاروبار لوگ جو ہیں وہ لے کر چل پڑے ہیں. تو یہ خود بتائیے، جب ہمیں کہیں نہ قرآن، نہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کی زندگی میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، تو پھر کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہمارے پورے دین میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ڈھول تماشے کے ذریعے منایا گیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ضرور ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ جو ہیں وہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ میں جو ہوں وہ پیر کے دن پیدا ہوا. ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ پورے ہفتے کے اعمال پیر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو روزہ رکھیں نا، ہم 12 ربیع الاول کو ہم روزہ رکھیں، یہ ثبوت ملتا ہے ضرور. ٹھیک ہے. روزہ رکھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. کہاں کرتے ہیں ہم؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فراموش کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود سری مطلب خود اپنے آپ ایک نیا طریقہ نکال کر شور شرابے، ڈھول اور بریانی کا بنانا، اور اتنی بے حرمتی اس میں آپ دیکھتے ہیں، خود آپ دیکھتے ہیں کہ جو بریانی کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ تھیلیاں تک جو ہیں وہ پھینک کر دی جا رہی ہوتی ہیں. یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. کھانا کھانے کا کیا طریقہ بتایا. یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فراموش کر کے ان کی پیدائش پر خوشی منانے کا ایسا ذریعہ نکال لیا جس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. بدعت یعنی دین میں ایک نئی چیز شامل کی گئی ہے. یہ محبت کا اظہار نہیں ہے. آپ خود جانتی ہیں، دنیا میں بھی اگر آپ سے کسی کو محبت ہے تو آپ شور مچا کے سارے میں اعلان کرتی ہیں، یا پھر پریکٹیکل کر کے دکھاتی ہیں کہ بھائی مجھے محبت ہے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، یا اپنے اور رشتوں سے محبت ہے، تو اس کے یہاں جائیں گی، آئیں گی، اس کی پسند کا خیال رکھیں گی، ناپسند کا خیال رکھیں گی، یا پھر شور مچائیں گی، ڈیک بجائیں گی. نہیں نا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اتنے گندے طریقے سے، ان حرام چیزوں سے، میوزک، نعت جس طریقے سے پڑھی جا رہی ہے اور میوزک کے ساتھ جو ہے وہ ڈیک بج رہا ہوتا ہے، ذرا بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جائز قرار دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. کہیں ثبوت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی زندگی کا طریقہ کار نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات آپ
ایک تو یہ کہ نئی، یہ سمجھ لیا آپ نے کہ یہ بدعت ہے، نئی چیز اسلام میں شامل کی گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کرام کی زندگی میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ 12 ربیع الاول کو کسی بھی صحابی نے اتنی اس طریقے سے آپ کی پیدائش کا دن خوشی کے ساتھ منایا ہو. تابعین کا نہیں ملتا، یعنی صحابہ کے بعد جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو وہ تابعین کہلاتے ہیں، تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ چیز نہیں دیکھی. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی، یعنی یہ بدعت ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ تابعی یا تبع تابعین کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی ہے. کون سے صحابہ کرام؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان دے دیا کرتے تھے. حضرت بلال کو ان کے سامنے کس طرح سے گھسیٹا گیا، زمین پر تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹا گیا، ٹھیک ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے شہید کی گئیں، کتنی اذیتیں صحابہ کرام کو دی گئی ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ خوشی تو ان کو منانی چاہیے تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. وہ تھے اصل محبت کرنے والے، لیکن انہوں نے تو نہیں منائی. انہوں نے تو ڈھول نہیں بجائے، انہوں نے تو گانے نہیں گائے، ٹھیک ہے. دوسری بات، ایک اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا ہے تو پھر ہم یہ کام کیوں کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ لوگوں نے مجھ سے بہت سوالات کرتے ہیں اور ہر پوائنٹ سامنے رکھ کر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں منانا چاہیے. تو دیکھیے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں منانی ہی ہے، اس لیے وہ منانا نہیں چھوڑ رہے. ان کے سامنے کتنی دلائل دے دو اور کتنی ثبوت پیش کر دو. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے خود سر لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے زمرے میں آتے ہیں، کہ جن کو آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے، جن کو یہ کام کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو تو سلام کر کے آگے بڑھنا ہے. لیکن جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ ایک دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے، تو ٹھیک ہے، بخاری میں ذکر موجود ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے، وہ ایک واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے، میں وہ بھی آپ کو سنا دوں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو یہ ایمان جس وقت نہیں لائے تھے، یہ بعد میں ایمان لائے ہیں نا، تو جس وقت ایمان نہیں لائے تھے اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ، اور خواب کس کے بارے میں تھا؟ ابو لہب کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن، جبکہ وہ سگا چچا تھا. تبت یدا ابی لہب، جو ابی لہب کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں، وہ ابی لہب. تو اس کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ بڑی ہی بری حالت میں ہے، جلایا جا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت عباس نے کہ بھائی کیا حال ہے؟ تو کہا کہ مت پوچھو، بہت برے حال میں ہوں، بس ایک دن ضرور مجھے 2 انگل جو ہے وہ عذاب کم کر دیا جاتا ہے. بولے کیوں؟ تو کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو جو باندی میرے پاس خبر لائی تھی، خوشخبری لائی تھی، تو اس باندی کو میں نے جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا. صوبیہ نام کی باندی کو میں نے اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا کہ آج محمد پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا ابو لہب کا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول بننے والے تھے، چونکہ اللہ کے محبوب تھے، اور ان کی پیدائش کی خوشخبری سن کے انہوں نے باندی کو آزاد کر دیا تھا. تو یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی ہوگی یقیناً. تو اس وجہ سے ان کا عذاب 12 ربیع الاول کو انہوں نے کہا پیدائش کے دن میرا عذاب جو ہے وہ 2 انگل کم کر دیا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ ہے، حدیث نہیں ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے. اسی کو یہ لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں. تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ واقعہ موجود ہے بس، ٹھیک ہے. اب اس کو دلیل بنا کر کے آپ لوگ اگر منانا چاہتے ہو تو کرو، اس کا تو اللہ ہی حساب لینے والا ہے. اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل لائف کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹیکل لائف ہماری کیا ہے؟ عرس نکلتا ہے، یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے، اور بڑے دھوم دھڑاکے سے نکلتا ہے. عرس نکل رہا ہے 2:30 بجے، 2 بجے، 3 بجے سے شروع ہو رہا ہے، تو اور پھر وہ نکلتے پورے شہر میں گھومتے عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ یہ نعرے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. ذرا مجھے بتائیے اتنی بڑی بھیڑ کہاں پر نماز پڑھتی ہے؟ کون جاتا ہے کہ عرس کو روک دو، چلو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے کہیں پر؟ آپ مجھے بتائیں.
کہ ان میں سے کون ہے جو نعرے روک کر کے جو ہے مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہیں، فجر کی نماز میں ہمارے مسلمان جاتے نہیں ہیں. یہ ہے خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی؟ ارے اگر خوشی ہے تو نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اس ٹھنڈک کو پیدا کرو، مسجدوں کو بھرو، اپنے لاڈلے لڑکے شوہر اور بھائیوں کو نماز کے لیے تیار کرو. آؤ میں بتاتی ہوں کہ 12 ربیع الاول کس طرح ہمیں منانا ہے. بالکل آپ منائیں، آپ روزہ رکھیں، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، اور فیصلہ کریں کہ میں اپنے شوہر کو نماز کے لیے ضرور بھیجا کروں گی. آپ فیصلہ کریں میں اپنے بیٹوں کو نمازی بناؤں گی. آپ فیصلہ کریں میں اپنی اولاد کو ہر حال میں نماز کا حکم دوں گی، اور ہر حال میں کوشش کروں گی کہ نماز کسی کی بھی قضا نہ ہو. اور دوسری چیزیں ہیں اخلاقی طور پہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوگا، کسی سے نفرت نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، شوہر کا حق ادا کریں گے. شوہر فیصلہ کرے کہ ہم بیوی کا حق ادا کریں. سماج کدھر جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بے حیائی، فحاشی کس حد تک پہنچ چکی ہے. روز کے ریپ ہیں، کہیں آپ کے کی کڈنیپنگ ہے، کہیں آپ کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کی باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں، آپ کو کتنا ہڑکایا جا رہا ہے، کتنا ہراس کیا جا رہا ہے، آپ کو کس طریقے سے آپ میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے. اور آپ جو ہیں ووٹس بنانے میں مگن ہو. انہوں نے چونکہ ہمارے دشمنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف شور مچانے والے لوگ ہیں، ہم پریکٹیکل ہماری لائف سونی ہو چکی ہے، اسی لیے وہ ہم پر حملے کر رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ فیصلہ کریں اس مبارک دن میں، خوشی منائیں، نفل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری اندھیری زندگی میں رنگ بھرا، ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، ہمیں انسان بننا سکھایا، ہمارے شادیوں میں حدود بتائیں کہ 4 بیویاں ہی رکھ سکتے ہو، ہمارے بچوں میں حدود بتائیں کہ بیٹے کو کیسے پالو گے، بیٹی کو کیسے پالو گے، کس طریقے سے ہمیں اپنی بیٹیاں تیار کرنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس طریقے سے پیار نہیں کرتے. نبی سے پیار ان کی زندگی سے پیار ہے. اصل میں ان کے نام سے پیار نہیں ہونا چاہیے، خالی صرف نام سے ہی پیار نہیں کرنا ہے، ان کی پریکٹیکل لائف سے پیار کرنا ہے. تو 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو یہ کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کا کہیں بھی ذکر ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ عزیز تھے، انہوں نے کبھی بھی 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے خوشی نہیں منائی، دوسرے اور تمام صحابہ کرام نے نہیں منائی. تیسری بات یہ بدعت ہے. چوتھی بات صرف شور مچا دینا اور یہ ہردنگے طریقے سے ہو ہلا کرنا ہی ہمارا دین نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل لائف کو مضبوط کرنا اور قیامت کے لیے تیاری کرنا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. کیونکہ کیا کریں گے ہم، آپ سوچئے گا ضرور کہ جب نبی قیامت آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صرف یہی ایک ایسے نبی ہوں گے کہ جو امتی 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 کہہ رہے ہوں گے. باقی انبیاء کرام سب نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے، ہائے میری جان میری جان، میرا کیا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہوگی نا، وہ ہوگی امتی امتی امتی. تو 12 ربیع الاول کو شور نہ مچائیں، اس پکار کا لحاظ رکھیں کہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں تو ہم یہ ڈیک بجانے والے ان کے سامنے بن کر نہ جائیں، بلکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتارے ہوئے لوگ ہوں، تاکہ امتی کے آواز پر ہم حاضر ہو جائیں انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ کرے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوئی ہوں. اگر اب بھی کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں.